جس مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت اونچی مجلس ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں اگر خواہشات کا غلبہ ہو، لڑکے اور لڑکی میں اگر خواہشات کا غلبہ ہو، دماغوں میں گندگیاں ہوں اور یقین ہو اس بات کا کہ جائز طریقے سے اگر ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی، یقین ہو اس بات کا کہ جائز طریقے سے اگر ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی تو غلط قدم اٹھانا پڑے گا۔ ایسی حالت میں نکاح کرنا فرض ہے اور ماں باپ کے لیے نکاح کرانا فرض ہے۔ لڑکے یا لڑکی میں اگر خواہشات کا غلبہ ہو، دماغوں میں گندگیاں ہوں، عفت نہیں، عظمت نہیں، پاک دامنی نہیں، حیا نہیں، اگر یہ چیزیں اندر پیدا ہو گئی اور پھر یقین ہو اس بات کا کہ جائز طریقے سے اگر ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی تو پھر ہم کو غلط قدم اٹھانا پڑے گا، ایسی حالت میں نکاح فرض ہے، اب سنت نہیں ہے۔ علماء نے اسلام کے جو فرائض بیان کیے ہیں ان فرائض میں سے ایک فرض نکاح کو بیان کیا ہے۔ بڑی تعداد میں آج تک لوگ یہ کہتے ہیں نکاح سنت ہے، نہیں۔ خواہشات کا غلبہ ہو، خواہشات کا غلبہ ہو اور زنا میں، بدکاری میں، بے حیائی میں پڑنے کا یقین ہو تو ایسی حالت میں نکاح کرنا اور ماں باپ کے لیے نکاح کرانا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جوان کی کوئی عبادت، جوان کی کوئی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی حتیٰ یتزوج، جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے۔ جوان کی کوئی عبادت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی، حدیث میں یہ نہیں کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، مسئلہ قبولیت کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کمال کا، کہ جوان کی کوئی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا نکاح نہ ہو جائے۔ تو تکمیل عبادت کے لیے، تکمیل عبادت کے لیے یعنی عبادتوں میں کمال اور عبادتوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے بڑا سبب نکاح ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنے لوگ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جتنے لوگ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ان زندہ لوگوں میں سب سے بدترین زندہ، یہ حضرت عقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زندہ لوگوں میں سب سے بدترین زندہ وہ ہے جس کی نکاح کی عمر ہو، نکاح کر سکتا ہو، پھر غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے نکاح نہ کرے، تو ایسا آدمی سب سے بدترین زندہ ہے۔ اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان مردوں میں سب سے بدترین مردہ وہ ہے جس کی نکاح کی عمر تھی، نکاح کر سکتا تھا، بیوی کے حق کو پورا کر سکتا تھا، پھر غفلت کی وجہ سے نکاح نہیں کیا اور دنیا سے چلا گیا، ایسا مردہ بدترین مردہ ہے۔ تو نکاح عبادتوں میں سے ایک بہت بڑی عبادت ہے، ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِذَا بَلَغَا، کہ جب تمہارا بچہ بالغ ہو جائے، جب تمہاری لڑکی بالغہ ہو جائے، فَلْيُزَوِّجُوهُ، تو تم ان کا نکاح کرا دو۔ لڑکا بالغ ہو گیا، لڑکی بالغہ ہو گئی، فَإِن لَمْ تُزَوِّجُوهُ، پھر تم نے اس کا نکاح نہیں کرایا، فَإِذَا أَصَابَ إِثْمًا، پھر لڑکے سے کوئی گناہ ہو گیا یا لڑکی سے کوئی گناہ ہو گیا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو جتنا وبال بیٹے اور بیٹی پر آئے گا اتنا ہی وبال ان کے ماں باپ پر آئے گا، جتنا گناہ لڑکے اور لڑکی کو ملے گا اتنا ہی گناہ ان کے ماں باپ کو ملے گا۔
تو نکاح عفت اور پاک دامانی کا ایک بڑا سبب ہے. نگاہوں کی حفاظت کا سب سے بڑا سبب نکاح کو قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کرو کیونکہ اس سے انسان کے اندر پاک دامنی پیدا ہوتی ہے. نکاح کرو کہ اس سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. تو عبادتوں میں سے ایک بہت بڑی عبادت